نوین اب بس خاموش ہو جاؤ۔ شاہنواز اسے ڈاکٹر کے پاس سے لے کر آ گیا تھا۔ اس وقت اس نے سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کے بازو پر آئنمنٹ لگا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر کروٹ سے لیٹی سسک رہی تھی جب شاہنواز رولنگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کا رات کا کھانا بھی ساپرا روم میں لے کر آئی تھی۔ کافی دیر سے نوین کو روتا ہوا دیکھ کر شاہنواز اس سے بولا، تکلیف ہو رہی ہے مجھے، آپ کو احساس ہے میری تکلیف کا؟ کتنی بے دردی سے آپ کے سائیکو بیٹے نے میرا ہاتھ جلایا ہے۔ نوین روتے ہوئے شاہنواز کو دیکھ کر بولی، اسے سائیکو بننے پر تم نے مجبور کیا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اب یہ نہیں بولنا نوین کہ وہ تمہاری بہن ہے تو تم اس کے ساتھ کچھ بھی کرو گی۔ اظہار نے جو تمہارے ساتھ کیا مجھے اس پر بھی غصہ ہے، مگر تم نے جو حنین کے ساتھ کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کوئی بچی نہیں ہے، ایک شادی شدہ لڑکی ہے جس پر تم نے ہاتھ اٹھا کر جہالت کا ثبوت دیا۔ شاہنواز نوین کو دیکھتا ہوا بولا، میں نے جہالت کا ثبوت دیا ہے؟ جاہل میں نہیں، جاہل آپ کا بیٹا ہے۔ صبح آپ کو موجود نہ پا کر میرے کمرے میں آیا تھا۔ یہ ڈسٹ بن میں جو ٹوٹی ہوئی بوتل پڑی ہے نا، اس سے میرا چہرہ بگاڑنے والا تھا وہ۔ نوین شاہنواز کو اظہار کی صبح والی حرکت بتانے لگے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی صبح ان کے روم کا لاک کھول کر ان کے روم میں جھانکنے کی؟ یہ حرکت تو جاہل بھی نہیں کرتے ہیں نوین، تم تو ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، شعور رکھنے والی۔ یوں کسی ہسبینڈ وائف کے کمرے میں جب کہ وہ سو رہے ہوں لاک کھول کر جایا جاتا ہے؟ تم ایسا کرنا بالکل عجیب نہیں لگا؟ جب یہ بات آج صبح آفس میں پہنچ کر اظہار نے مجھے بتائی تو یہ سب سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ نوین میں اظہار کی کوئی سائڈ نہیں لے رہا ہوں، مگر اس کا ریئیکشن جب بھی سامنے آتا ہے جب تم کچھ کرتی ہو۔ پلیز نوین اپنے آپ کو چینج کرو، اس طرح تو میرا بھی تمہارے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نوین شاہنواز کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اسے اظہار کی کمینگی پر شدید غصہ آیا۔ وہ آفس پہنچ کر سب کچھ اپنے باپ کو بتا چکا تھا۔ اس سے پہلے شاہنواز کچھ اور بولتا کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ تم دونوں کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اندر آ سکتی ہوں میں؟ دروازہ کھلنے پر وجیہہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی شاہنواز کو دیکھ کر پوچھنے لگی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کوئی ضروری کام تھا تو مجھے بلوا لیا ہوتا۔ شاہنواز وجیہہ کی ویل چیئر تھام کر اسے اندر لاتا ہوا بولا، طبیعت ٹھیک ہے میری، میں نوین سے بات کرنے آئی ہوں۔ شاہنواز نے ویل چیئر کو بیڈ کے سامنے روکا تو نوین بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شکر ہے زیادہ جلا نہیں، مگر تکلیف تو ہو رہی ہوگی۔ پین کلر لی تم نے؟ وجیہہ نوین کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زیادہ نہیں جلا؟ کیا مطلب؟ بہت بری طرح جلایا ہے میرا ہاتھ آپ کے بیٹے نے وجیہہ، جلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتی۔ نوین وجیہہ سے شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ پہلے تو وجیہہ اس کی بات سن کر خاموش رہی، پھر تھوڑی دیر بعد بولی، تم نے ٹھیک کہا، جلنے کی تکلیف واقعی بہت بری ہوتی ہے نوین۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں آخر ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں اندر ہی اندر جلا رہی ہے؟ میرے بیٹے کی خوشیاں یا اپنی بہن کی خوشیاں؟ آخر کس کو خوش دیکھ کر تم اتنی ناخوش ہو؟ وجیہہ لہجے میں نرمی لائے نوین کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شاہنواز خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ بات کو غلط رخ دے رہی ہیں وجیہہ، میں بھلا کسی سے کیوں ناخوش ہوں گی؟ نوین نے ایک نظر شاہنواز پر ڈال کر وجیہہ کو جواب دیا، نہیں، میں نے بات کو بالکل غلط رخ نہیں دیا ہے۔ تمہاری شام والی باتوں سے اندازہ لگا کر میں یہ بات پوچھ رہی ہوں۔ تم نے شام میں اظہار سے کہا کہ اگر حنین اس کے ساتھ رہے گی تو تم اسے مارو گی۔ وجیہہ نوین کو دیکھ کر شام والی بات یاد دلانے لگی۔ نوین ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس وقت غصے میں میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا تھا۔ نوین اپنی بیوقوفی پر ماتم کر کے جواز بناتے ہوئے بولی، تو پھر میں پوچھ سکتی ہوں تم نے حنین پر کیوں ہاتھ اٹھایا؟ وجیہہ نے فوراً دوسرا سوال کیا۔ اب کی بار نوین خاموش ہو گئی۔ میں نے تم سے اپنا شیئر کیا ہے نوین، جلنے جتنا نہیں مگر یقین جانو یہ بھی ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ کہنے کو تو ہم دونوں ہی شاہنواز کی بیویاں ہیں، مگر اپنے اوپر سوتن برداشت کرنا پہلی بیوی کے لیے زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اگر اس گھر میں میری حیثیت جوان اولاد کی وجہ سے مضبوط ہے تو میں اس بات کا فائدہ اٹھا کر انا کا مسئلہ بنا لیتی اور تمہیں اس گھر میں ہرگز آنے نہیں دیتی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ نہ ہی کبھی تمہیں شاہنواز کے ساتھ دیکھ کر جلی یا پھر تم سے حسد کی، کیونکہ نفرت کا جذبہ انسان کو جینے نہیں دیتا، اندر ہی اندر انسان گھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ نوین، اظہار اور حنین ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، خوشی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے بڑے ہیں، ہمیں ان کو دیکھ کر ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ اس طرح سے دوسروں کی خوشی میں خوش رہ کر اپنی بھی زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ زیادہ وقت لے لیا ہے میں نے تمہارا، میں چلتی ہوں، تم دونوں ریسٹ کرو۔ وجیہہ نوین سے بولتے ہوئی اپنے روم میں جانے لگی تو شاہنواز اس کی ویل چیئر تھام کر اسے روم سے باہر لے جانے لگا۔ نوین نے ان دونوں کو روم سے باہر جاتا ہوا دیکھا اور پھر اپنے بازو پر نظر ڈالی جو کہ اظہار نے بری طرح جلایا تھا۔ جس نے مجھے جلا کر تکلیف دی ہے میں اس کی خوشیوں میں خوش ہوں۔ نوین بیڈ پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی۔ اظہار کومل کو عباس کے گھر سے واپس لے آیا۔
ڈرائیونگ کے دوران ان دونوں کی آپس میں عباس والے موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی، مگر اظہار کے عباس بات کرنے پر کمل مطمئن تھی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے کے بعد وجیہہ نے اظہار کو اپنے کمرے میں بلایا، جبکہ حنان اظہار کے بیڈ روم میں آ کر لیٹ گئی۔ 1 گھنٹے بعد جب اظہار بیڈ روم میں آیا تو حنان کو دوسری کروٹ لیٹے بیڈ پر لیٹا دیکھا۔ روم کا دروازہ لاک کر کے حنان کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا، جھک کر حنان کے کندھے پر اپنے ہونٹ رکھتا ہوا اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ حنان سیدھی ہو کر لیٹی، اظہار کو دیکھنے لگی۔ اظہار تکیے پر اپنی کہنی ٹکائے اسے دیکھتے ہوئے اس کا گال اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھونے لگا۔ کیا کہہ رہی تھی آنٹی سے تم؟ کیا کہہ رہی تھی آنٹی تم سے؟ حنان بڑی سنجیدگی سے اظہار کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی تو اظہار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اپنے بیٹے کو کمرے میں بلا کر اس کی بیوی کی برائیاں کر رہی تھی۔ اظہار کی بات سن کر حنان نے اسے اسمائل دی۔ مجھے ان پر پورا یقین ہے، ویسا کبھی نہیں کر سکتی۔ حنان کی بات سن کر اظہار مسکرانے لگا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ چلو یہ بھی اچھی بات ہے، ماما اور تمہارے درمیان روایتی ساس بہو والا رشتہ موجود نہیں ہے، اظہار حنان کو چھیڑتا ہوا بولا۔ بتاؤ نا آنٹی کیا کہہ رہی تھی؟ حنان دوبارہ ضد کرتے ہوئے اظہار سے پوچھنے لگی۔ کیا کہنا یار، انہوں نے ڈانٹ رہی تھی مجھے، میری غلطی بتا رہی تھی، اپنی تربیت یاد دلا رہی تھی اور مجھے شرمندہ کر رہی تھی جو میں اتنا خاص نہیں ہوا۔ اظہار بالکل سنجیدگی سے حنان کو بتانے لگا۔ اس کی آخری بات پر حنان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں اپی کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا اظہار، انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ حنان کا دماغ نوین کی طرف گیا تو وہ اظہار سے شکوہ کرنے لگی۔ حنان کی بات سن کر اظہار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر شروع ہو گئی تم اپنی بہن کی سائڈ لینا۔ تمہیں تکلیف دیتے ہوئے اس نے یہ سوچا کہ تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ کیسی بہن ہے تمہاری؟ میں نے تو آج تک کومل پر کبھی مذاق میں بھی ہاتھ نہیں لگایا اور اس نے تمہارے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے، آخر کس بات پر اس نے اتنا اوور ریئیکٹ کیا ہنی؟ اظہار حنان کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی میرا اور تمہارا ریلیشن آگے بڑھے۔ شاید انہیں آج اندازہ ہو گیا کہ حنان ادھوری بات چھوڑ کر خاموش ہوگی، جبکہ اظہار ماتھے پر شکن لائے حنان کی بات سننے لگا اور سگریٹ منہ میں دبائے نورین کی سوچ پر غصہ کرتا ہوا اسموکنگ کرنے لگا۔ اوئے غصہ کرنے کی نہیں ہو رہی، ٹھیک کرو اپنا موڈ۔ حنان اظہار کے ماتھے پر شکنیں دیکھ کر اس کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر سگریٹ اس کے منہ سے نکال کر پھینکتی ہوئی بولی، تمہیں نہیں آتا شوہر کا موڈ ٹھیک کرنا؟ وہ حنان کے اوپر جھک کر سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا تو حنان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں سکھاؤں؟ اظہار بولتا ہوا حنان کی گردن پر جھکا اور اپنے ہونٹ رکھ دیے اس کے نائٹ ڈریس کے بٹن کھولنے لگا۔ پہلے یہ بتاؤ تم نے صبح مکرم کے رشتے کے لیے ایگری کیوں کیا؟ وہ کومل کے ساتھ بالکل بھی سلوک نہیں کرے گا اظہار۔ حنان اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ کل رات کو تو تم کہہ رہی تھی کہ مکرم اتنا برا بھی نہیں۔ اظہار اسے کل والی بات یاد دلانے لگا۔ اچھے ہونے کا یہ مطلب تھوڑی کہ اسے اپنی بہن کے لیے سوچ لیا جائے، کومل بہت سینسٹیو ہے، اس کے لیے کوئی بہت کیئرنگ سا انسان ہونا چاہیے، حنان اپنی رائے دیتی ہوئی بولی تو اظہار کا دماغ عباس کی طرف چلا گیا۔ میں بھی بہت سینسٹیو ہوں، اب خاموشی سے لیٹی رہو، اظہار اس کی شولڈر سے شرٹ نیچے کرتا ہوا بولا۔ اس کی جلد پر اب بھی سرخی موجود تھی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ حنان کے کندھے اور بازوؤں پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرتا ہوا پوچھنے لگا۔ حنان نے نفی میں سر ہلایا۔ اظہار اب نرمی سے نشانات کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا۔ تم آج رات بھی مجھے ڈرانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ اپنے بازو پر اظہار کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے پوچھنے لگی۔ تمہیں میرا قریب آنا ڈراتا ہے؟ اظہار اس پر جھکا اسے آنکھیں دکھاتا ہوا پوچھنے لگا۔ تمہاری شدتیں نہیں سہ پاتی میں، تم نے مجھے کل رات سونے نہیں دیا، وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے بولی۔ اظہار نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ تم نے پورا 1 مہینہ خود کو مجھ سے دور رکھا، شدتیں تو برداشت کرنی پڑے گی نا پھر۔ ویسے کل رات تم پورے 2 گھنٹے سوئی تھی، اظہار بہت پیار سے اسے بتانے لگا۔ پورے 2 گھنٹے نہیں، صرف 2 گھنٹے، حنان آنکھیں دکھا کر اسے جتاتی ہوئی بولی۔ اوکے سو جانا، مگر 10 منٹ بعد، قسط نمبر 3 میں کل دکھاؤں گا بھرپور شدتوں کے ساتھ۔ اظہار بولتا ہوا دوبارہ اس کی گردن پر جھکا، اب وہ گردن سے حدود پار کر رہا تھا۔ اظہار حنان نے آنکھیں بند کر کے اس کو پکارا، مگر اظہار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھولے اپنے ہاتھ نرمی سے حنان کے چہرے پر رکھ چکا تھا۔ شاید وہ اس وقت اپنے کام میں مداخلت برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے حنان کو 10 منٹ خاموش رہنا پڑا۔ نوین سو کر اٹھی تو اس کا موڈ خراب تھا۔ کل رات شاہ نواز وجیہہ کو اس کے روم میں چھوڑنے گیا تو 1 گھنٹے بعد واپس آیا، جس پر نوین نے ذرا بھی اعتراض نہیں کیا، مگر کل
رات کے آخری پہر جب نوین کی آنکھ کھلی تب شاہنواز اس کے روم میں موجود نہیں تھا۔ وہ یقیناً اس کے سونے کے بعد دوبارہ وجیہہ کے پاس اس کے روم میں چلا گیا تھا۔ پہلی بار سے شاہنواز وجیہہ پر بے حد غصہ آیا۔ ڈریس چینج کر کے اس نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا تو ٹیبل پر شاہنواز اور وجیہہ تو موجود نہیں تھے، البتہ صبح صبح اظہار کی فضول حرکتیں دیکھ کر وہ مزید چڑھ گئی۔ حنین اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر اسے منہ میں ڈال رہی تھی اور وہ نوالے کے ساتھ ساتھ جان بوجھ کر حنین کی انگلی کاٹ رہا تھا اور اس کی حرکت پر حنین اسے گھورتی ہوئی اپنی ہنسی بھی چھپا رہی تھی۔ نوین خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ اظہار اب سیدھا بیٹھ کر کافی کا سپ لینے لگا، جبکہ حنین نوین کو دیکھتی ہوئی خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ کھلاؤ نہ ہنی یار، جیسے تھوڑی دیر پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ہاتھ سے کھلا رہی تھی، اظہار کافی کا مگ رکھتا ہوا حنین کو دیکھ کر کہنے لگا۔ نوین خار بھری نظر اس پر ڈال کر جبکہ حنین اظہار کو دیکھ کر آنکھیں دکھانے لگی۔ شرم آ رہی ہے اپنی آپی کے سامنے؟ چلو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلا دیتا ہوں۔ اظہار نے اپنے پلیٹ سے فرینچ ٹوسٹ اٹھا کر حنین کے منہ کی طرف بڑھایا۔ اظہار پلیز، حنین آہستہ سے بولتی ہوئی اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کرنے لگی اور اس کے ہاتھ سے فرینچ ٹوسٹ لے کر خود کھانے لگی۔ نوین ایسی ہوگی جیسے وہ ان دونوں کو دیکھ ہی نہ رہی ہو۔ دوسروں کے سامنے کتنا شرماتی ہو یار تم، اور اکیلے میں اف۔ آج شرافت سے میرے آفس جانے کے بعد اپنے نیلز کاٹ لینا، کل رات بہت زخمی کیا ہے تم نے مجھے۔ اظہار مزے سے کافی پیتا ہوا بولا۔ حنین منہ کھولے اس کے جھوٹ بولتا دیکھنے لگی، جبکہ نوین ایسے پوز کر رہی تھی جیسے اس نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی ہو۔ اظہار تم لیٹ ہو رہے ہو، تمہیں آفس جانا چاہیے اب۔ حنین اظہار کو گھورتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ چلا جاؤں گا میری جان، مگر آج تم بلیک ڈریس میں ریڈی رہنا، کیونکہ میں آج بھی اپنی بلیک اینڈ وائٹ نائٹ کو کل رات کی طرح کلرفل بنانا چاہتا ہوں۔ حنین اس کی بات سن کر ناراض نظروں سے اظہار کو دیکھنے لگی۔ وہ نوین کو سنانے کے لیے بہت فضول بول رہا تھا، جبکہ حنین کے دیکھنے پر اظہار ڈھیٹ بن کر مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں شاہنواز ویل چیئر تھامے وجیہہ کے ساتھ ناشتے کے ٹیبل پر آیا۔ نوین ان دونوں کو بھی نظر انداز کیے اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ نوین، میڈیسن لی تھی تم نے صبح کی؟ شاہنواز اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا نوین سے پوچھنے لگا۔ ظاہری بات ہے اپنا خیال میں خود ہی رکھوں گی اور کون رکھے گا؟ نوین کسی کو دیکھے بغیر اپنی پلیٹ میں جھکی ہوئی بولی۔ میں نے تمہیں کل رات کو کچھ کہا تھا؟ شاہنواز نوین کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر نوین نے ایک نظر شاہنواز کو دیکھا، وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہہ رہا تھا۔ نوین اٹھ کر حنین کے پاس آئی۔ سوری، کل میں نے تم پر غصہ کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ حنین کے سامنے کھڑی ہو کر بولی تو حنین کرسی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ نوین اسے پیار کرنے لگی۔ اظہار سر جھٹک کر آفس جانے کے لیے اٹھنے لگا۔ اظہار، وجیہہ نے اسے پکارا تو وجیہہ کا اشارہ سمجھ کر اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کرنے لگا، جس پر وجیہہ نے اسے آنکھیں دکھائی تب وہ نوین کے سامنے آیا۔ سوری، میں نے کل تم پر غصہ کیا، مجھے لگا تھا کہ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر یہ ماما کا خیال تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ نوین کو بول کر کندھے اچکا کر وہاں سے چلا گیا۔ نوین اپنے دانت پیس کر رہ گئی، جبکہ وجیہہ شاہنواز کو دیکھنے لگی۔ اب تو میں واقعی جاننا چاہتا ہوں آپ نے کیا کھا کر اس کو پیدا کیا ہے؟ شاہنواز ہلکی آواز میں سرگوشی کرتا ہوا وجیہہ سے بولا۔ آج اظہار کا برتھ ڈے تھا، یعنی اس کا اسپیشل ڈے، اور حنین آج کے دن اس کے لیے بہت اچھا سا تیار ہونا چاہتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی پارلر سے گھر آئی تھی اور آئینے میں کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ ٹیل سٹائل میکسی میں وہ شاید اس لیے بھی اور زیادہ پرکشش لگ رہی تھی کیونکہ وہ میک اپ نہیں کرتی تھی۔ آج صبح اظہار نے جو ڈائمنڈ کا نیکلس اسے پریزنٹ کیا تھا، اپنے گلے کی زینت بنا کر وہ اپنے روم سے باہر نکلی۔ اتنا زیادہ تیار ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ حنین ہال میں آئی تو نوین اسے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ آج اظہار کا برتھ ڈے ہے۔ تیار ہو کر تو نوین بھی کھڑی تھی، مگر پھر بھی حنین نے اسے یاد دلایا۔ تو نوین سوالیہ نظروں سے حنین سے پوچھنے لگی اور حنین کو سمجھ میں نہیں آیا اس تو کا وہ نوین کو کیا جواب دے۔ تو اسی وجہ سے حنین اظہار کے لیے تیار ہوئی ہے، ایسا کیا ہو گیا آخر؟ وجیہہ سلک کی ساڑی باندھ ویل چیئر پر ہال میں آتی ہوئی نوین سے بولی۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی، اسے بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، اسی وجہ سے میں اسے میک اپ نہیں کرنے دیتی۔ نوین ایک دم اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرتی ہوئی وجیہہ کو بتانے لگی۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، شادی سے پہلے لڑکیوں کو اتنا تیار نہیں ہونا چاہیے، مگر اب حنین میرڈ ہے، اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے میں کوئی برائی نہیں، اور پیار سے دیکھنے والی نظر نقصان نہیں پہنچاتی، بے فکر رہو۔ وجیہہ نوین کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حنین خاموش رہی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ وجیہہ، شاہنواز ابھی تک نہیں آئے، کب تک نکلنا ہے ہمیں؟ نوین وجیہہ سے شاہنواز کے متعلق پوچھنے لگی۔ اظہار نے تھوڑی دیر پہلے کال کر کے مجھے بتایا تھا، وہ اور سر ہوٹل پہنچ جائیں گے، ہمیں ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل جانا ہے۔ حنین وجیہہ اور نوین کو باری باری دیکھتی ہوئی بولی۔
اگر مجھے معلوم ہوتا میری بیوی نے آج میری اس طرح ہوش اڑانے ہیں تو قسم سے آج کی یہ پارٹی میں کینسل کروا دیتا اور تمہیں بیڈ روم سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اظہار تھوڑی دیر پہلے ہوٹل پہنچا تھا، سب سے مل کر مبارکباد وصول کرتا ہوا وہ حنان کے پاس آیا، گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے کے بعد بولا، یہ پبلک پلیس ہے آزاد، یہاں اس طرح مت دیکھو پلیز۔ حنان اس کی نظروں سے نروس ہو کر اسے بولنے لگی، پبلک پلیس ہے اس لیے تو فاصلہ رکھ کر صرف دیکھنے پر کام چلا رہا ہوں، جب بیڈ روم میں پہنچ کر تمہیں قریب سے دیکھوں گا یقین جانو آج تمہیں اپنی خیریت محسوس نہیں ہوگی، آج کس نمبر 5، وہ بھی جذباتی انداز میں۔ وہ حنان کو مزید نروس کرتا ہوا بولا، مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دی ڈے، تمہارے لیے میں کوئی گفٹ نہیں لا سکی، دراصل گفٹ میں تمہیں ایسا دینا چاہ رہی تھی جو تمہیں ساری زندگی یاد رہے، اس لیے اپنا گفٹ ادھار سمجھو مجھ پر۔ آزاد حنان سے باتیں کر رہا تھا تب نوین آزاد کے پاس آ کر بولی، میں انتظار کروں گا تمہارے گفٹ کا۔ آزاد نوین کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ حنان کنفیوز ہو کر نوین کو دیکھنے لگی، وہ ایک نظر حنان کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی آنکھیں کافی دیر سے صرف ایک ہی شخص کی منتظر تھی اور جب وہ اسے داخلی راستے سے اپنے طرف آتا ہوا دکھائی دیا تو کومل کی آنکھیں خوشی سے روشن ہو گئی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے کل رات کال پر تم سے ننھی سی فرمائش کی تھی اور تم نے آج وہ پوری نہیں کی۔ عباس کومل کے قریب آیا اور اسے دیکھتا ہوا بولا، آپ چاہ رہے تھے میں بھائی کے برتھ ڈے والے دن آپ کی ننھی سی فرمائش پر لانگ اسکرٹ پر 2 پونیاں باندھ یہاں آتی؟ کومل عباس کو آنکھیں دکھاتی ہوئی پوچھنے لگی۔ عباس قومی بیبی کو مس کر رہا ہے، عباس کومل کو چھیڑتا ہوا اپنی مسکراہٹ چھپا کر بولا، اور یہ جو کومل کھڑی ہے آپ کے سامنے، اس کی کیا ویلیو ہے آپ کی نظر میں؟ کومل خفا ہوتی ہوئی عباس سے پوچھنے لگی، تو تم قومی بیبی سے جیلس ہو رہی ہو؟ عباس اس کا خفا خفا سا روپ آنکھوں میں سماتا ہوا پوچھنے لگا۔ کومل اس کی بات سن کر جانے لگی، کومل رکو پلیز۔ عباس اس کا جاتا ہوا دیکھ کر ایک دم بولا۔ کومل واپس مڑ کر عباس کو دیکھنے لگی۔ قومی بیبی عباس کی فرینڈ تھی، جبکہ کومل کو عباس اپنی وائف بنا کر اپنے گھر میں لانا چاہتا ہے، اور مزید اپنی ویلیو جاننی ہے تو جلدی سے میری زندگی میں آ جاؤ، گارنٹی دیتا ہوں کومل خود پر اشک کرے گی۔ عباس کی بات سن کر کومل پلکیں جھکا کر مسکرانے لگی۔ ماما سے ملنے ہوئے تھوڑی دیر پہلے بھائی سے آپ کا پوچھ رہی تھی، کومل اس کی پرشوق نظروں سے گھبراتی ہوئی کہنے لگی، میں نے نصرت خالہ سے بات کر لی ہے، آج جلدی انہیں تمہارے گھر لے کر آؤں گا۔ عباس کومل کو دیکھتا ہوا بولا تو کومل اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ کیسا ہے بڑی؟ بہت بہت مبارک ہو۔ آزاد باری باری فصیح اور مکرم سے ملا اور مبارکباد وصول کی۔ دیکھ یار، میں تو یہ پریزنٹ دینے کے بالکل بھی فارم میں نہیں ہوں، بلکہ مجھے الٹا تیرے فلیٹ میں رہنا پڑ رہا ہے، وہ بھی اپنے باپ کی وجہ سے۔ فصیح دکھی انداز میں آزاد کو دیکھتا ہوا بولا، تو کس نے مشورہ دیا تھا ایک ماڈل سے شادی کرنے کو؟ انکل نے، تو پھر یہی سٹیپ لینا تھا۔ فصیح کی شادی کے دوسرے دن بعد ہی فصیح کے فادر نے اسے اور اس کی بیوی کو گھر سے بے دخل کر دیا، جب سے ہی فصیح اپنی بیوی کے ساتھ آزاد کے فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ دیکھو یار، ماڈلنگ وہ پہلے کرتی تھی، اب تو وہ تم دونوں کو بھابھی ہے، اس لیے ذرا تمیز سے۔ آزاد کی بات سن کر فصیح آزاد کے ساتھ ساتھ مکرم کو بھی دیکھتا ہوا بولا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے مکرم بھی اس کی بیوی کی ماڈلنگ پر کوئی کمنٹ پاس کر رہا تھا۔ نیا نیا بخار چڑھا ہے اس کو عشق کا، جلدی اتر جائے گا۔ مکرم آزاد کے ہاتھ پر تالی مارتا ہوا بولا تو آزاد ہنسا، اے مکرم تو فضول کی مت ہانک، چل آزاد تھوڑا اور دوستی کا فرض نبھا، پیسوں کی ضرورت ہے مجھے، وائلٹ نکال جلدی سے۔ فصیح آزاد کو دیکھتا ہوا بولا، کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں موجود رقم چند دنوں میں ہی تیزی سے خرچ ہو چکی تھی۔ دوستی کا فرض میں اپنا فلیٹ رہنے کے لیے تمہیں دے کر نبھا چکا ہوں، تم بھول رہے ہو۔ آزاد فصیح کو یاد دلاتا ہوا بولا، اب دوست ہو کر تو ایسا کرے گا میرے ساتھ؟ فصیح مظلوم شکل بنا کر بولا تو آزاد کو والٹ نکالنا پڑا۔ سالے، وہ جو تو نے 20,000 کی رقم مجھ سے پرسوں لی تھی، اس کا کیا کیا؟ مکرم کے بولنے پر آزاد چونک کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ فصیح دانت پیس کر مکرم کو آنکھیں دکھانے لگا، تجھے نہیں معلوم ان عورتوں کے خراجات، گھرداری کا الگ پنگا؟ تو کیوں رک گیا یار، دے دینا پیسے، یہ ایسے ہی بک رہا ہے۔ فصیح مکرم کو آنکھیں دکھاتا ہوا آزاد سے بولا، فی الحال یہی اماؤنٹ ہے میرے پاس، اسی سے کام چلاؤ، اب جب اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے تو ذمہ داری بھی نبھاؤ۔ آزاد 25,000 کی اماؤنٹ اسے دیتا ہوا بولا، اچھا اب زیادہ لیکچر نہیں دے۔ فصیح آزاد کو بولتا ہوا اماؤنٹ اپنے والیٹ میں رکھنے لگا تو آزاد کی نظر عباس پر پڑی، وہ تو اس سے ملنے چلا گیا، وہاں سامنے بیٹھ کر میں بھابھی سے مل کر آتا ہوں۔ مکرم حنان کو دور سے دیکھ کر فصیح کو کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ فصیح پاس والے ٹیبل پر جانے لگا تب اسے سامنے سے نوین آتی دکھائی دی، اسے دیکھ کر فصیح کو رکنا پڑا۔ وہ کافی دیر سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی، فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے ان کی تھوڑی بہت گفتگو بھی سن چکی تھی۔ تو تم آزاد کے دوست ہو فصیح؟ نوین فصیح کے پاس آ کر اس سے بولی، جی میرا نام فصیح ہے، آپ یقیناً آزاد کی وائف کی سسٹر ہیں۔ فصیح نوین کو پہچان چکا تھا، جب ہی وہ اپنا تعارف کروانے کے بعد نوین سے پوچھنے لگا، مسز شاہ نواز ہوں میں، اور اپنا یہی تعارف مجھے پسند ہے۔
नवीन संजीदगी से सच जताती हुई बोली। फंसी गौर से नवीन को देखने लगा, फिर उसे देखकर मुस्कुराया। जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें मैम, हम भी इसी में खुश। तो कहिए मिसेस शाहनवाज, मेरे लायक कोई खिदमत? फंसी मुस्कुराता हुआ दोस्ताना लहजे में नवीन से बोला। खिदमत तो तुम मेरी कर सकते हो, जिसका नतीजे में अच्छा मुआवजा भी मिलेगा, मगर काम में ईमानदारी शर्त अव्वल है। नवीन गौर से फंसी को देखती हुई बोली। आप मुझ पर मुकम्मल भरोसा कर सकती हैं मिसेस शाहनवाज, मुझे खुशी होगी कि मैं आपके काम आ सकूं। फंसी ने मुस्कुराते हुए इसे अपने एतबार दिलाया। आप कौन हैं, किससे मिलना है आपको? नवीन इस वक्त आजाद के फ्लैट के दरवाजे पर मौजूद थी। डोरबेल बजाने पर फ्लैट के अंदर से एक मॉडर्न सी लड़की बरामद हुई और नवीन से पूछने लगी। फंसी से मिलना है, क्या वो इस वक्त घर पर मौजूद है? नवीन अपना तारुफ करवाए बगैर उससे फंसी के बारे में पूछने लगी, जिस पर उस लड़की ने पूरा दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बुलाया और लिविंग रूम में बैठने के लिए कहा। मिसेस शाहनवाज, कैसी हैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था मैं, मगर मुझे ये मालूम नहीं था आप इतनी जल्दी आएंगी। कहिए क्या लेना पसंद करेंगी आप, कॉफ़ी या ड्रिंक? थोड़ी देर में फंसी लिविंग रूम के अंदर आया और चहकता हुआ हक के मेज़बानी के फ़्राइज़ अंजाम देता हुआ नवीन से पूछने लगा। मेरे ख्याल में तकल्लुफ़ात में पड़े बगैर काम की बात कर लेनी चाहिए। फंसी, यकीन करो काम की बात में सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, लेकिन काम अगर तुम बहुत मोहतात तरीके से ईमानदारी के साथ करोगे तब। नवीन सोफे पर बड़े जवान टांग पर दूसरी टांग रख कर बोली। बात अगर मेरे फ़ायदे की है मिसेस शाहनवाज, तो आप यकीन रखिए मैं एक कुत्ते से भी ज़्यादा वफादार साबित होऊंगा। अब असल मौजू पर आइए। फंसी नवीन को देखता हुआ कहने लगा। तो नवीन ने अपने बैग से एक छोटी सी शीशी निकाली और टेबल पर रखी। फंसी सवालिया नज़रों से नवीन को देखने लगा। स्लो पॉइजन है ये, मगर इतना भी स्लो नहीं। शराब को ये मज़ीद जहरीला बना देता है। अगर तुम ये आज़ाद की ड्रिंक में मिला दो तो आज़ाद के जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो ये फ्लैट तुम्हारा हो सकता है, बल्कि ऑफिस में मैं तुम्हें शाहनवाज से कहकर अच्छी पोस्ट पर रखवा सकती हूँ। अपने दोस्तों के आगे हाथ फैलाने की तो क्या तुम्हें अपने बाप के आगे भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम मुकम्मल होने के बाद पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी, और ये तुम्हारे काम की है एडवांस पेमेंट। नवीन नोटों का बंडल टेबल पर डालती हुई बोली। उसके बाद उसने फंसी को देखा, जो कि खबासा से मुस्कुराते हुए शीशी और पैसे दोनों उठा रहा था। आपके सौतेले बेटे पर वैसे भी मेरे बहुत से हिसाब निकलते हैं, चलो ऐसे ही हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। आपका ये काम परसों हो जाएगा, तगड़ी रकम तैयार रखिएगा। फंसी संजीदगी से नवीन को देखता हुआ बोला। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस दुश्मनी की ख़ास वजह? फंसी नवीन को देखता हुआ पूछने लगा। नहीं, नवीन ने संजीदगी से मुख्तसर जवाब दिया। जैसे आप खुश मिसेस शाहनवाज, वैसे ही हम खुश। फंसी मुस्कुराता हुआ नवीन से बोला। मामा, हनी कहाँ है? आज़ाद ऑफिस से घर आया, हनैन को कमरे में मौजूद ना पाकर वजीहा से पूछने उसके रूम में गया। कोमल और हनैन दोनों यहीं करीब मॉल तक गई हैं फजल के साथ। तुम जल्दी आ गए आज ऑफिस से? आज़ाद वजीहा को देखती हुई पूछने लगी। जी आज कुछ ख़ास काम नहीं था, डैड भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप बताएं क्या कर रही थी? आज़ाद सोफे पर बैठी हुई वजीहा को देखकर पूछने लगा। कुछ खास नहीं, सलमा की कॉल आई थी थोड़ी देर पहले, उसी से बातें कर रही थी। कॉफ़ी मंगवाऊँ तुम्हारे लिए या लंच करोगे? वजीहा आज़ाद से पूछने लगी। आप रहने दे, कॉफ़ी का मैं खुद साबरा से कह देता हूँ। आज़ाद वजीहा को बोलता हुआ उसके रूम से चला गया और साबरा से कॉफ़ी का बोलकर अपने रूम में आकर ड्रेस चेंज करके हनैन का इंतज़ार करने लगा। 1 घंटे बाद जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो आज़ाद की आँख खुली। शायद काफ़ी पीकर उसकी आँख लग गई थी। हनैन दोनों हाथों में शॉपर थामे कमरे के अंदर दाखिल हुई। आज ऑफिस से जल्दी आ गई तुम? हनैन सारे शॉपर सोफे पर रखकर हुई आज़ाद से पूछने लगी। तुम कहाँ घूम कर आ रही हो? आज़ाद उसकी बात को नज़रअंदाज करके हनैन को देखता हुआ संजीदगी से पूछने लगा। कोमल का प्रोग्राम बना तो उसने मुझे भी अपने साथ ले लिया। ये देखो तुम्हारे और अपने लिए क्या क्या लिया है। हनैन को आज़ाद का मुंह ठीक नहीं लगा। वो उसका मुंह ठीक करने के लिए शॉपिंग बैग्स उठाकर उसको अपनी और उसकी चीज़ें दिखाने लगी। किससे इजाज़त लेकर गई थी तुम? आज़ाद की बात सुनकर हनैन के कदम रुके। वो मुड़कर आज़ाद को देखने लगी, जो माथे पर शिकन लाए हनैन से पूछ रहा था। आंटी की इजाज़त पर ही गई थी कोमल के साथ। हनैन आज़ाद को देखती हुई सीरियस होकर बताने लगी। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आ रहा हूँ, जो घर आने के बाद तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और तुम पिछले 3 घंटे से सैर तफरी में मगन। शोहर का कुछ एहसास है तुम्हें या नहीं? आज़ाद बेड से उठता हुआ बिगड़े मूड के साथ हनैन को बोलने लगा। 3 घंटे कहाँ से लगे आज़ाद? 2 घंटे के अंदर वापस होगी हमारी, और तुम तो ऑफिस से वापस 6 बजे आते हो। अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। अगर तुमने मुझे बता दिया होता कि ऑफिस से जल्दी आओगे तो मैं नहीं जाती कोमल के साथ। अब बिला वजह गुस्सा मत करो मेरे ऊपर, हनैन आज़ाद को देती हुई बोली। वो इस वक्त बिल्कुल नवीन की तरह रिएक्ट कर रहा था, या फिर हर किसी को इसके ऊपर रोब जमाने की आदत थी। इसका अपना दिल बुझने लगा।
यानी तुम्हारा मतलब है मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम मेरी भी गैर इजाज़त कहीं भी घूमे फिरो और मैं तुमसे कोई सवाल ना पूछूं? आज़ाद हनैन के सामने आकर उसे देखता हुआ पूछने लगा। ओके, अब आइंदा ख्याल रखूंगी, गुस्सा छोड़ो बस। हनैन आपकी बात नरमी से उसको देखते हुए बोली। वो अब माथे पर शिकनों का जाल सजाए हनैन के बालों को छू कर देख रहा था। लाइन छोटी करवाई है तुमने बालों की? वो मजीद ख़राब मूड के साथ हनैन को देखते हुए पूछने लगा। बिल्कुल मामूली सी, बहुत रफ हो गए थे बाल। हनैन ने उसके चेहरे के तासरात को देखते हुए आहिस्ता से कहा। किसकी परमिशन से? आज़ाद उसे आंखें दिखाता हुआ जोर से बोला। वो जितने दिनों से उसकी मोहब्बत की आदी हो गई थी। आज़ाद की अंदाज और लहजे पर लबालब उसकी आंखों से आंसू गिरे थे। अब रोना आ रहा है तुम्हें? यहाँ देखो मेरी तरफ। वो जो सर झुका कर रो रही थी। आज़ाद उसको रोकता हुआ देखकर अब आराम से बोला। इतनी सेंसिटिव है मेरी जान, ज़रा सा गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं? अच्छा यहाँ तो देखो यार, मैं मजाक कर रहा था, सीरियसली। ऐसे ही ज़रा शोहरा होने का रौब झाड़ रहा था। वो हनैन का चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों से आंसू साफ करता हुआ प्यार से बोला। हनी ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। हनैन गुस्से में बेशुमार मुक्के उसके सीने पर जड़ दिए। आज़ाद ने हंसते हुए हनैन को ऊंचा उठाया, गोल घुमाते हुए उसे बेड पर लेकर गिरा। तुम बहुत बदतमीज़ हो। आज़ाद को अब मुस्कुराता हुआ देखकर हनैन शिकवा करती हुई बोली। तुम ये बात मुझे कल रात को भी बता चुकी हो, जब मैंने भरपूर बदतमीजी का मुजाहरा किया था। वो हनैन के लबों को अपने होंठों से नरमी से छूने के बाद अब गर्दन पर झुका। कल रात वाकई भरपूर बदतमीजी हो चुकी है, अब शराफत से पीछे हट जाओ। वह हाथ को सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे हटाने लगी। शराफत से तो मैं कोई काम करता ही नहीं हूँ डार्लिंग। अब पीछे जब भी हटूंगा जब कल रात वाली बदतमीजी का पार्ट 2 ना दिखा दूँ। आज़ाद अपनी शर्ट उतारने के लिए उठकर बैठा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी ये वक्त की बदतमीजी, मुझे बेहद डिस्टर्ब करती है। हनैन भी उठती हुई बोली, मगर वो उसकी कमर में बाजू हायल करके उसे दोबारा लिटा चुका था और उस पर झुक चुका था। प्रॉमिस, आज रात को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस तुम मुझे भी डिस्टर्ब नहीं करो। वो हनैन के दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाता हुआ अपने और उसके हाथ के तक और उसके हाथ के और उसके हाथ तक ये परखता हुआ बोला। अब ये मत बोलना कि आज रात को तुम्हें अपने इन फजूल दोस्तों के पास जाना है। हनैन उसे आंखें दिखाती हुई बोली, क्योंकि आज सुबह ही ऑफिस जाने के टाइम पर वो फसी को कॉल करके अपने आने का मना कर रहा था और फसी शायद उससे मिलने का बार बार बोल रहा था। यार फसी बहुत इसरार कर रहा था। मुकर्रम से भी प्रोग्राम सेट हो गया है, सिर्फ 2 घंटे में वापस कर लूँगा मैं। हनैन का बिगड़ा हुआ मूड देखकर वो अपने होंठ उसके गाल के करीब लाता हुआ नरमी से बोला। होंठों को गाल पर रखने के बाद अब वो हनैन की शहरक को चूम रहा था। 2 घंटे तुम कह रहे हो, 4 घंटे लगाओगे? मेरी बुला से पूरी रात रहो अपने दोस्तों के पास। हनैन उससे नाराज़ होती हुई बोले तो अजहार सर उठाकर उसको देखता हुआ घूरने लगा। अब तुम इस तरह करोगी मेरे साथ? अजहार नाराज़ होता हुआ उससे बोला तो हनैन खामोश होगी, मगर उसे यकीन था थोड़ी देर में वो अपना मूड फ्रेश करने के साथ साथ इसका भी मूड फ्रेश कर देगा। डैड मम्मा, अगर आप दोनों बिजी नहीं हैं तो मुझे आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करना थी। रात के डिनर के बाद नवीन के अलावा जब सब सिटिंग रूम में मौजूद थे, अजहर शाहनवाज और वजीहा से बोला। सब खैरियत है? क्या ज़रूरी बात करनी है? शाहनवाज आज़ाद को देखता हुआ पूछने लगा। जी सब खैरियत है, मुझे कोमल के मुतालिक आप दोनों से ज़रूरी बात करना थी। आज़ाद शाहनवाज को देखता हुआ बोला तो कोमल समझ गई कि आज़ाद क्या बात करने वाला है, इसलिए उठकर ना महसूस तरीके से वहाँ से चलेगी। कोमल को जाता देखकर नैन उठने लगी, मगर आज़ाद ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बढ़ाया। बोलो, क्या कहना चाहते हो? कोई ख़ास बात है? अब की बार वजीहा आज़ाद से बोली। मामा, डैड, मैं कोमल के रिश्ते के मुतालिक आप दोनों से बात करना चाहता हूँ। उस दिन डैड ने मुकर्रम का नाम लिया था। सही है, वो मेरा दोस्त है, मगर मैं कोमल के लिए रिश्ते के एतबार से अच्छा इंसान चाहूँगा और मेरी नज़र में मुकर्रम से बेहतर अब्बास है। डैड, वो कोमल के लिए हर लिहाज से परफेक्ट है। आज़ाद ने अपनी बात शाहनवाज के सामने रखकर शाहनवाज और वजीहा को बारी बार देखा। कहाँ से परफेक्ट है वो? 5 से 9 जॉब करने वाला है, खुद लाइफ स्टेबल नहीं उसकी, कोमल कोई ज़रूरियात कहाँ से पूरी करेगा? शाहनवाज को जैसे आज़ाद की बात कुछ खास पसंद नहीं आई, जबकि वजीहा खामोश रही। डैड, मैं जानता हूँ पैसा आजकल के दौर की बड़ी ज़रूरत है, उसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर मैं मुकर्रम की भी नेचर और आदतों से वाकिफ़ हूँ और अब्बास की नेचर और आदतों से भी वाकिफ़ हूँ। बल्कि अब्बास तो यहाँ 2 महीने रहा है, आपने खुद उसको अच्छी तरह जज किया होगा। वो एक शरीफ लड़का है और रही बात सेटल होने की, उसने बहुत अच्छे इलाके में अपना ज़ाती घर बनवाया है। उसकी जॉब कोई गुजारे लायक नहीं, वो अच्छा खासा कमाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कोमल को खुश रखने की, और मुझे पूरा यकीन है कोमल उसके साथ खुश रहेगी। आज़ाद अब्बास की खूबियाँ बयान करता हुआ मज़ीद बोलता कर वजीहा बीच में ना बोलती। ये बात तो आज़ाद से ही कह रहा है, मुझे वो बच्चा शुरू दिन से ही अच्छा लगा, मुहज़्ज़िब और तमीज़दार। वजीहा के कहने पर शाहनवाज ने घूर कर वजीहा को देखा। वजीहा, अब आप मत शुरू हो जाए, अपने बेटे की साइड लेना। शाहनवाज सर झटकता हुआ सोच में पड़ गया। मैं आज़ाद की साइड नहीं ले रही हूँ शाहनवाज, मुकर्रम और अब्बास में से अपनी बेटी के लिए चूज़ कर रही हूँ। मुझे लग रहा है अब्बास को उम्र के लिए बेस्ट चॉइस है। वजीहा शाहनवाज के सामने अपनी राय का इजहार करती हुई बोली।
عباس کے ساتھ کومل کا رشتہ جوڑنے میں کومل کی خود کتنی مرضی شامل ہے؟ شاہنواز دوبارہ اظہار سے مخاطب ہوا۔ ڈیڈ، مجھے کومل کا اندازہ ہے، وہ آپ کی مرضی کو پہلے ویلیو دے گی، مگر پلیز ایک بار آپ ہمارے اسٹیٹس سے ہٹ کر عباس کے بارے میں سوچیں، آپ کو اس میں کوئی بھی برائی نہیں لگے گی۔ اظہار شاہنواز کو بولتا ہوا صوفے سے اٹھا۔ اونچا اسٹیٹس ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے آپ منہ اٹھا کر اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر جائیں۔ عباس سے کہو جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنے کسی بزرگ کو لے کر ہمارے گھر آئے، باقاعدہ ہماری بیٹی کا رشتہ مانگنے، پھر دیکھ لیں گے اور سوچ لیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ شاہنواز کی بات سن کر اظہار اور وجیہہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ جی ڈیڈ، میں عباس کو سمجھا دوں گا، وہ ایسا ہی کرے گا۔ اوکے، اب آپ ریسٹ کریں، ہنی روم میں آ کر میری بلیک جیکٹ ڈھونڈ کر دو، مل نہیں رہی مجھے۔ اظہار شاہنواز کے بولنے کے بعد حنین سے مخاطب ہوا، جو کہ سارے عرصے خاموشی سے ساری گفتگو سن رہی تھی، مگر اظہار کا اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرام پر شاید وہ ناخوش تھی اور اظہار اسے منانے کے بعد گھر سے نکلنا چاہتا تھا، جب ہی روم میں بلا رہا تھا۔